وہ اہم بات ہے، اس کو اس وقت محفوظ بھی نہیں کی جا سکی تھی۔ ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے رسم کا معمول ہے، ہم لوگ ویسے تو کرتے نہیں ہیں اور منع بھی سختی سے کرتے ہیں کہ یہ کرنا نہیں ہے، رسم ہے غیر ضروری، شریعت نے اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی۔ پھر اس پہلو سے بھی اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ 50 آدمی تو کم سے کم ہے، 100 آدمی 200 آدمی، بعضے لوگ تو اس سے بھی زیادہ، بعضے تو اپنا مال دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کتنے بھی لاؤ، آپ 500 لاؤ، 1000 لاؤ، شادی سے بڑھ کے تقریب کر رہے ہیں رسم کی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، غریبوں کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کتنی ہزاروں لاکھوں بچیاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کا باپ شادی کا 1,00,000 2,00,000 کا کھانا نہیں کھلا سکتا، گھر پہ دعوت کر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، اور تم اتنے بڑے بڑے شادی خانوں میں ایسی بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہو۔ امت کی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے تم کو، خالی تمہاری بیٹی بیٹی ہے، امت کی بیٹیاں بیٹیاں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مال برباد ہو رہا ہے ان چیزوں میں، واقعہ اچھا نہیں ہے، میں بھی کہنا نہیں چاہتا مگر کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ حقیقت سے منہ موڑنے سے فائدہ کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خبر پڑی ہے، چند سال پہلے چار مینار کے پاس ایک لڑکی پکڑی گئی بہت نامناسب مصروفیات میں، اور پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تو اس قسم کی مصروفیت میں کیوں آ گئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور میری 9 بہنیں ہیں، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم اپنے پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر عرب میں کسی باپ کی 9 لڑکیاں ہو نا تو مہر وصول کر کے لکھپتی بن جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے ایسے غلو نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ عرب میں اگر کسی باپ کی 9 بیٹیاں ہوں 10 بیٹیاں ہوں تو ان بیٹیوں کا مہر وصول کر کے لکھپتی بن جائے گا۔ اسی لیے یہاں جو لوگ شادیوں کے معاملے میں ڈھیلے ڈھالے چل رہے ہیں، دیندار بھی ہیں بہت سے لوگ، دین سے خصوصی تعلق رکھنے والے بھی ہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں، جو اصلاح کی بات کرے تو بولتے ہیں بہت سختی کر رہے ہیں صاحب، اتنی سختی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پاس معلوم ہوگا تم کو کہ کتنی سختی ہے کتنی سختی نہیں ہے۔ جو ڈھیلے چل رہے ہیں صاحب، خوشی سے بول کے، یہ بول کے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے بول کے، ہزار بہانے بنا کے وہی قارون کے طریقے پہ، فرعون کے طریقے پہ، مارواڑیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، پیسہ لٹا رہے ہو، برباد کر رہے ہو، اور امت کی بیٹیوں کا یہ حال ہے۔ اور ایک نہیں ہے، کیا سنانے کے قابل نہیں ہے نا، کیا سنائیں کیسے سنائیں؟ ہر مجمع میں چھوٹے بڑے جس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی ایک واقعہ ہے جو سنایا جائے، اور سنایا بھی جائے تو کیسے سنایا جائے ان واقعات کو؟ اتنی ساری چیزیں۔ بہرحال اسراف نام نمود، لڑکی والوں پر ظلم، مال والا تو معتبری کے لیے کر رہا، جس کے پاس نہیں ہے بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو مجبوراً کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب لائیے، بالکل صاحب تیار ہیں، آپ 100 آدمی لا سکتے ہیں صاحب، کچھ بہت عزت سے کھلائے گا، مسکرا کے کھلائے گا، مگر کل اللہ کے پاس تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کھانا کون جو کھایا تھا وہ کیسا کھانا تھا۔ تو پہلے سے بھی ہم منع ہی کرتے تھے، اور وجوہات سے بھی۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے، اور تھوڑے دن پہلے ایک بات ایسی پیش آئی جس کی وجہ سے میں نے جمعہ کے بعد یہ باتیں ذکر کی تھی اور اب ذکر کر رہا ہوں، اس کو دوہرا رہا ہوں۔ ایک بچہ آیا گھر پہ تھا میں، اور یہ آ کے مسئلہ پوچھنے لگا کہ میرا رسم ہوا تھا اور رسم ٹوٹ گیا، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی رسم ٹوٹنے پہ کوئی کفارہ نہیں، رسم ہو گیا تھا اور رسم ٹوٹ گیا تو رسم ٹوٹنے کا کائے کا کفارہ ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رسم کے بعد بات چیت کرتے تھے؟ ہاں بات چیت کرتے تھے۔ رسم کے بعد ملتے بھی تھے ایک دوسرے سے؟ ہاں ملتے بھی تھے۔ تعلقات بھی قائم ہو گئے؟ ہاں تعلقات۔ نکاح کے بعد بات چیت کرنا ایک دوسرے سے جائز ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں رسم ہو گیا تو لڑکا لڑکی کو فون پہ بات کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور میں یہ رسم سے ہی منع کرتا ہوں۔ میرے پاس خود اتنے کئی ایک واقعات ہیں، رسم کرے 1 سال کے بعد رائے بدل گئے، رسم ٹوٹ گیا، بچی پہ داغ دھبا لگ گیا۔ کیوں کرتے ہو بلا وجہ کے کام؟
کرنا ہو سیدھا سیدھا نکاح کرو، نہیں تو بات طے کر لو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب اگر 1 سال کے بعد رسم ٹوٹ گیا، پھر دوسری جگہ چلو کم سے کم درجے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ رسم کے بعد خالی فون پہ بات چیت ہوئی اور رسم ٹوٹ گیا، دوسری جگہ نکاح ہوا اس بچی کا، تو دوسرا شوہر پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ بھائی تمہارا رسم پہلے ہوا تھا، بات کرتے تھے؟ بات کرتے تھے۔ کتنے دن تک بات کرتے رہے؟ 1 سال تک بات کرتے رہے۔ آپ بتائیے کچھ شرم حیا ہے ہم لوگوں کے اندر؟ کچھ غیرت ہے ہم لوگوں کے اندر؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی کیا وہ عزت وقت رہے گی جو رہنا چاہیے؟ اور پھر جس سے باتیں کی تھی اتنے دن تک وہ باتیں کرنا جائز تھا؟ یہ تو باتیں کم سے کم درجے کی چیزیں، اور بعض لوگ اب اس سے آگے بڑھ کے بھیج دے رہے ہیں، ساتھ گاڑی پہ بٹھا کے بھیج دے رہے ہیں، ملنے کے لیے بھیج دے رہے ہیں۔ شرعی پردہ ہے، نامحرم ہے ابھی وہ، ابھی کوئی جواز کی شکل نہیں پیدا ہوئی ابھی، اور اگر اس سے آگے نہیں بڑھے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کے اب وہ صورتحال ہو رہی ہے جو وہ بچہ پوچھ رہا ہے، صاحب پوری طرح سے گناہ میں مبتلا ہو گئے، حرام ہے، بدکاری ہے۔ میں نے کہا کوئی کفارہ؟ کیا کفارہ ہے اس کا بھائی؟ وہ تو جیسے اور عورت کے ساتھ بدکاری ہے ویسے اس کے ساتھ بھی بدکاری۔ میں بہت شدت کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ بچے غلطی کریں تو وہ قصوروار ہیں، مگر یہ بدکاری بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اس کا پورا وبال ماں باپ پہ ہے، اس کا پورا وبال سرپرستوں پہ ہے۔ اور پھر بسا اوقات تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے اخلاق کے اتنے اچھے ہیں کہ اگر آپ ایسا رسم نہیں کرتے تو کسی اور طریقے سے وہ کرتے بھی نہیں تھے۔ تو پوری طرح سے 100% آپ ذمہ دار ہیں ان کو بدکاری میں مبتلا کرنے کے۔ اچھا اگر فرض کیجئے نکاح ہو گیا ان دونوں کا، تو بھی آپ نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ان 2 پاکیزہ بچوں کو نکاح سے پہلے زناکار اور بدکار بنا دیا آپ نے۔ نکاح چلو مان لیا، اب آگے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ رسم نہیں ٹوٹا اور اسی بچے سے نکاح ہوا، وہی لڑکے لڑکی کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ دونوں ماں باپ ہیں، آنے والی اولاد کے ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ اپنی شادی سے پہلے زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیا اس کے اثرات نہیں آئیں گے بچوں کے اوپر؟ اگر ان دونوں کا نکاح ہوتا بھی ہے تو آپ نے اس پاکیزہ جوڑے کو اور ان معصوم نوجوانوں کو آپ نے اپنی سرپرستی میں انہیں بدکاری میں مبتلا کیا نکاح سے پہلے۔ وہ جن بچوں کے ماں باپ بنیں گے تو گیا وہ ایسے بچوں کے وہ بچے جو ہیں ایسے ہوں گے کہ ان کے ماں باپ نکاح سے پہلے زنا میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بہت واضح طور پہ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنی گندگی ہو رہی ہے، تو بتایا نہیں جائے گا تو معلوم کیسے ہوگا۔ بہت قابل توجہ چیز ہے، اس لیے سرے سے رسم کا قصہ ہی ختم کرو۔ کرنا ہے نکاح کرو، رخصتی سے بعد میں کر لو۔ نکاح میں بھی کیا ہے بھائی، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد دونوں بات کریں گے تو جائز ہے، ملیں گے تو جائز ہے۔ اور یہ رسم بالکل غیروں سے آئی ہوئی چیز ہے، اور خرابیاں تھیں، اور یہ خرابیاں تو بہت زیادہ قابل توجہ ہیں، اس وجہ سے اپنے ماحول سے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اخیر میں کچھ بات جو ہے